بریک کے بعد خوش آمدید. سحری نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. وینس ایچ ڈی کی کوشش تھی کہ اس ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی بڑھایا جائے اور وقتاً بوقتاً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیٹ پر ہمارے معززین کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اس وقت بھی نعت رسول مقبول اور منقبت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ثاقب اور عبد الوارث صاحب. آپ کچھ کیا سنائیں گے؟ منقبت سنائیں گے یا آپ نعت سنائیں گے؟ کیا جی نعت پڑھیں. بالکل نعت پڑھیں. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا ہوں دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا ہوں دل بدل دے، ہواؤں سے والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. علامہ صاحب، پہلا عشرہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی جو لائف پوری گزری، کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے، اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات تھے پہلے عشرے کے حوالے سے، اور کس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے یہ پہلے عشرے کو اختتام پہ لے کے جانا ہے کہ کوئی عبادت نہ رہ جائے. سب سے پہلے تو جب چاند رمضان کا ہوتا تھا تو رسول خدا کے گھر میں ایک ایسی چہل پہل ہوتی تھی کہ جیسے عید کا چاند دیکھ لیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور تمام خانوادہ رسالت سب کے سب اس طرح سے رمضان کو سیلیبریٹ کرتا تھا کہ جیسے ہر ایک دن بعد جو ہے شاید ان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. سبحان اللہ. تو ارشاد رسول خدا کئی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے کہ جس بھی مسلمان نے رمضان کو پا لیا اور اس میں اپنے نفس کو خدا کے حضور بھیج دیا تو اس نے اپنی تمام ریاضتیں اور تمام تر چیزیں کما لیں. یہ ایک ایسا نچوڑ ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رسالت باب ہر ایک بات کے اوپر جو بھی، کیونکہ ایک قرآن یہ کہتا ہے کہ رسالت ماہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کہا کرتے تھے تو وہ حکم پروردگار ہوتا تھا. ہم ایک چیز کے اوپر کوتاہی برتتے ہیں، جو سب سے پہلا جسے کہتے ہیں کہ آرڈر رسالت ماہ نے جو رمضان کے حوالہ چاند دیکھتے گئی ہے کہ اس کو جو ہے فقط رمضان نہ کہو. رمضان اللہ کا نام ہے، اسے شہر الرمضان یعنی ماہ سیام یا رمضان کریم، یہ جو القابات ہیں، یہ جو اسم ہیں، اس طریقے سے پکار، کیونکہ دنیا کا دستور رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جب پروٹوکول کی بات کی ہے تو اپنی ذات کو
ہم سے انٹروڈیوس کرایا. بالکل ایسا ہی. سبحان اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِکْرًا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے. بالکل. اب جب پروٹوکول کی بات اللہ اپنے لیے رکھتا ہے تو اپنے رسول کے لیے رکھتا ہے، اور اپنی جو بھی چیز عطا کردہ ہے رحمت اللہ عالمین کے صدقے میں، وہ سب کی سب رحمت جو ہے اس کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے. اسی لیے جب بھی آپ کہا کریں تو اس وقت یہ کہا کریں کہ ماہ سیام، رمضان کریم، ٹھیک ہے، یا شہر الرمضان. یہ جملے کہنے سے سب سے پہلا درس تو یہ رمضان میں رسول خدا نے دیا. دوسرا درس میں جو آپ کو میں نے نفس کے حوالے سے بات کی اس پہ. تیسری بات یہ کہ رمضان جو ہے وہ ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جب سورہ مائدہ کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت اہل بیت روزے سے تھے. مرضیاں بیچی انہوں نے کیسے؟ اللہ رب ذوالجلال کے حضور روزے کی حالت میں اپنی نفس کو کچل کے. تو جب نفس کو کچل کے لوگ اللہ کے حضور دے دیتے ہیں تو اللہ بڑا کریم ہے. سبحان اللہ. وہ ان کو وہ عطا کرتا ہے کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہے. نبیوں کی بات تو آپ چھوڑیں، وہ تو ایک معصوم ہیں، ان کی تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عام بشر کا بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. ہم سندھ میں بسنے والے، پنجاب میں بسنے والے لوگ ہیں. خصوصی طور پہ ہماری یہاں کی جو سرزمین ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اولیاء اللہ اس وقت تک، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے خاندان اسی طریقے سے وابستہ رہا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو رمضان کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کل بھی آپ بات کی تھی اخلاقیات پہ، آج بھی اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ دشنام کہنے لگا. گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا رہا، اتنی دیر گزر گئی. اس کے بعد آئے حضرت حسن مجتبیٰ اور امام حسن نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. باپ ایک دستور ہے دنیا کا، بیٹا اپنی برداشت کر جاتا ہے، اولاد کی یا باپ کی برداشت نہیں کرتا، خصوصاً باپ کی لیے برداشت نہیں کرتا. لیکن یہاں پر اس شخص کے گھوڑا کی لگام پکڑی اور کہا تو تھک گیا ہے، میں تجھے پانی پلاؤں. اب وہ شخص حسن، اس نے کہا حسن. اس وقت اس نے کنیت نہیں کہی، اس وقت صرف کہا حسن. پھر اس کے بعد اس نے شخص نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آؤ نیچے اتر آؤ. اسے ہاتھ دیا، وہ شخص نیچے اتر آیا. اس سے کہا کہ آؤ چلو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. تم دور سے سفر کر کے آ رہے ہو، اگر تمہارا گھوڑا تھک گیا ہے تو میں تمہیں نئی سواری دیتا ہوں، تازہ دم ہو کر تھوڑی آرام کر کے کھانا کھا کے، اور جو تمہیں زیادہ راہ چاہیے وہ مجھ سے لو اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کو پہنچو. وہ شخص کھڑے کھڑے قدموں میں امام حسن کے گر گیا. امام حسن کے قدموں میں گرتے ہوئے کہتا ہے کیا ہے کہ مجھے معاف کر دو. جس کا بیٹا اتنا اعلیٰ اخلاق کا ہوگا اس کے باپ کا کیا کہنا. بالکل ایسا ہی. تو یہ رسالت مآب کے گھرانے کا طریقہ کار تھا کہ آپ نے ہر چیز پہ. اب ہم نے بات کی ہے ایثار کی. رمضان ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے. فضائل کے حوالے سے ہم بہت ساری تاریخ کی باتیں کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن بنیادی جو پوائنٹ ہیں ہمارے وہ آج ہمیں دوسری قومیں امپلیمنٹ کر کے ہمیں سکھا رہی ہیں جو ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں. اچھا علامہ صاحب، کن وجوہات کی بنا پر؟ ایک تو ہے بیماری ہے یا کچھ ایسی دوائی ہم نے کھانی ہے تو ہمیں دین کہتا ہے جی آپ روزہ بعد میں رکھیے گا، تو اور بھی ایسی کوئی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ریلیف ہے اور پھر بعد میں ہم نے روزے قضا پہ جانا ہے؟ دیکھیں اس میں دو طریقے سے بات ہے کہ ایک جو ہے وہ ایسا شخص جو حادثات کا شکار ہو گیا یا عارضی بیماری کا شکار ہوا. اب اس کو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو ڈائریا ہوا. اب ڈائریا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ مختلف چیزیں پینی بھی ہیں
اور دیگر تمام چیزیں. ایسی حالت میں خدا نخواستہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر ایسی کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی چیز منہ سے اتارنی پڑ جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے کے لیے کہا گیا ہے کہ فی الحال تم روزے کی قضا کرنا اور فدیہ دو. ٹھیک. کچھ خواتین جن کو جو ہے حالات جو ہے وہ ان کے ہوتے ہیں تو جس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر نماز ساقط کی جاتی ہے، ان کو نماز اور روزے میں بھی ریلیف دیا جاتا ہے. لیکن ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کچھ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو بیماری کی صورت میں ہوتی ہیں اور کچھ صحت مند کی صورت میں ہوتی ہیں. تو جو صحت مند کی صورت میں ہوتے ہیں وہ بہت وقت کم ہوتا ہے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں آتا. جو بیماری کی صورت میں ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیے، اور علاج کروانے کے بعد جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ کچھ روزے کے جو آپ کے اتنے سے اتنے ٹائم کے ہیں اس مدت میں اگر آپ کے ایکسس ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کسی بیماری کی صورت میں تو آپ جو ہیں اس کو قضا کریں کچھ. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر قضا واجب نہیں ہوتی. اسی طریقے سے وہ لوگ جو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی بیماری ایسی میں مبتلا ہیں کہ جس سے اگر وہ پانی نہیں پئیں گے تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی. اب وہ تاحیات کا پرابلم اگر ہے، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہارٹ پیشنٹ اور ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ، اس کے علاوہ جو ہے کارڈک پیشنٹ کے ساتھ ساتھ شوگر پیشنٹ، موسٹلی شوگر پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ شوگر کی وجہ سے. لیکن ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اوپر ان کا انسولین کا ڈوز سیٹ کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے یہ کہ کچھ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ایج فیکٹر کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے کہ ان کو ہائپرٹینسو بھی ہے، ان کو دیگر اور امراض بھی ہیں، کارڈک پیشنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹک بھی ہیں. اچھا علامہ صاحب، اور اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک سنتے ہیں ایک سوسائٹی میں اور مکروہ کا کانسیپٹ کہ جی یہ ہو گیا تو مکروہ ہو گیا، جی آپ نے تو یہ سونگ لیا یا فلاں کو آپ نے کچھ مغالزات بک دی ہیں یا آپ کو کسی نے بک دی ہیں تو اب وہ روزے کی جو اصل روح ہے وہ اب نہیں بچی. اس پہ شریعت اور دین کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات رسول خدا کا قول ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے سب سے بہترین تحفہ خوشبو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں اکثریت خوشبو لگاتی ہے جبکہ ہماری ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. در حقیقت ایسا ہے کہ اگر کہیں قریب سے کوئی گزر رہا ہے اور اس کی اسمیل آپ کے ناک پہ پہنچ رہی ہے، قصداً اگر آپ اس کو سونگ نہیں رہے تو آپ کو پہنچ رہی ہے یا آپ نے خود لگا لی ہے اور وہ آپ کو معطر کر رہی ہے تو اس پہ اگر آپ اس کا لطف لے رہے ہیں تو روزے میں اشکال ہے. حرام نہیں ہے، باطل نہیں ہے، اشکال ہے. ٹھیک ہے. اشکال جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ کنڈیشن مکروہ کی بھی لگ جاتی ہے لیکن روزہ صحیح ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس کے جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے دشنام کیا، کسی نے جو ہے وہ اپنی بیہیویئر سے کچھ بات کر لی تو روٹین میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط کی جاتی ہیں اور جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کہ یہ عرف عام میں ہے کہ مکروہ ہو گیا. ٹھیک ہے. مکروہ کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کراہیت زدہ ہو. اچھا. جس سے کراہیت آ رہی ہو وہ ہوتی ہے مکروہ. اگر کسی شخص نے رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہائپر ہو رہا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مجھے برا کہہ رہا ہوتا ہے تو میرا صبر کا پیمانہ اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے اور میں پروردگار کی خوشنودی اتنی زیادہ حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب، فجر کی اذان کا وقت بھی قریب ہے اور تمام روزے دار بھی آخری مراحل میں ہوں گے. سحری اختتام کی طرف جا رہی ہے تو ہماری نشریات بھی اختتام کی طرف جا رہی ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم جس میں شہزاد ہیں،
اور ہمارے زاہد بھائی ہیں، حسنین ہیں، بہت سارے لوگ محنت اور کاوشوں سے تمام ٹیکنیکل چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ تمام ہی حاضرین اس رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں تمام سحری افطاری کی نشریات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے اور سمر کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی تیسری سحر نشریات میں، اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔